ایک ایسی خوفناک مخلوق جب وہ اس روح زمین پر نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی۔ سب انسان، الغرض چرند پرند، حیوانات، کوئی بھی چیز اس روح زمین پر باقی نہ رہے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد ہر طرف زمین پر چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ یہ مخلوق اتنی خوفناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھانے کے باوجود بھی ان کی بھوک نہ مٹے گی۔ زمین کے ہر جاندار اور بے جان چیزوں کو کھانے کے بعد یہ قوم آسمان والوں کو بھی کھانے کا ارادہ کرے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح کی خوفناک مخلوق کے بارے میں آپ نے قصے کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں بھی کوئی ایسی مخلوق پائی جاتی ہے کہ وہ اتنی خطرناک ہو کہ روح زمین پر رہنے والی ہر چیز کو کھا جائے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جو حقیقت میں پائی جاتی ہے اور اس کا وجود بھی موجود ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ مخلوق ہماری اس دنیا کے اندر موجود ہے اور قید ہے۔ پیارے دوستو، جس مخلوق کے بارے میں آج ہم ذکر کرنے والے ہیں، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ مخلوق کون سی ہے اور یہ مخلوق کہاں پر قید ہے؟ اور جب یہ مخلوق قید سے آزاد ہوگی تو دنیا کے اندر کس طرح تباہی مچائے گی؟ اس مخلوق کی شکل و صورت کیسی ہوگی اور یہ لوگ تعداد میں کتنے ہوں گے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس خوفناک مخلوق کو قید کیوں کر رکھا ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا جس طرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، در حقیقت یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے اور وہ وقت بہت قریب ہے جب دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے اور بالآخر اس خوبصورت دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ دنیا کی اس خوفناک تباہی کے اندر ایک بہت بڑا کردار اس قوم کا بھی ہوگا جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج ایک ایسا گروہ ہے جس کے متعلق ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ گروہ کہاں پر قید ہے اور یہ گروہ کب آزاد ہوگا اور اس خونی گروہ کی تعداد کتنی ہے اور اس گروہ کے لوگ کتنے وحشتناک ہیں، اور جب یہ دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے تو کس طرح روح زمین پر تباہی اور بربادی پھیلائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگی اور یہ مخلوق دنیا کو ختم کر دے گی۔ پیارے دوستو، یہ قوم دنیا کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوگی، اس کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، ہلاک ہو گئے عرب والے اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنا کر ارشاد فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج قوم کی دیوار اتنی کھل چکی ہے۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج قوم کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہوں گے اور کس کی نسل میں سے ہوں گے؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج دو مرد ہیں جو حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ انہیں یاجوج ماجوج اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور جسامت کے اندر بہت سخت ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج قوم کے ہوں گے اور ایک حصہ باقی تمام مخلوقات کا ہوگا۔ اس روایات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں کتنے زیادہ ہوں گے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کیسی ہوگی، ان کی شکل و صورت پر حیت کیسی ہوگی۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ بہت زیادہ لمبا ہوگا اور یہ گروہ حشرات الارض یعنی سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتا ہوگا۔
याजूज माजूज कौम की नस्ल एक साल में जितना बढ़ती है इतना कोई भी मखलूक नहीं बढ़ती। ये कौम एक दूसरे को कबूतरों की तरह बुलाती है और कुत्तों की तरह बोलती है। इस खौफनाक मखलूक के अंदर बाज़ लोगों के सींग और लंबे लंबे दांत होंगे जो कच्चा गोश्त खाते होंगे। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज मखलूक के 40 गिरोह हैं जिनकी खलकत और शक्ल सूरत एक दूसरे से नहीं मिलती। इन 40 गिरोहों में से हर गिरोह का बादशाह और ज़ुबान अलहदा अलहदा है। इन लोगों का ज़्यादातर खाना पीना शिकार से होता है और ये कौम इतनी ख़तरनाक कौम है कि भूख लगने पर एक दूसरे को भी खा जाती है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि वो बयान फरमाते हैं कि याजूज एक गिरोह है और माजूज 4 गिरोह हैं और इनके हर गिरोह के अंदर 4 लाख अफराद हैं और इस कौम का हर शख्स इस वक्त तक नहीं मरता जब तक 1000 बच्चे पैदा न कर ले। याजूज माजूज कौम में से एक गिरोह ऐसा है जो 4-4 गज़ लंबा और 4-4 गज़ चौड़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि याजूज माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा भी है जिनका कद सिर्फ़ एक बालिश्त के बराबर है और इनके परिंदों जैसे पंजे हैं और दरिंदों जैसे दांत हैं। इनके बाल लंबे लंबे हैं जो इनको गर्मी और सर्दी से बचाते हैं और इस गिरोह के कान इतने लंबे हैं कि एक कान में सर्दी और दूसरे कान में गर्मी बसर करते हैं। और याजूज माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा भी है जो सोते वक्त अपने एक कान को नीचे बिछा लेता है और दूसरा कान को ओढ़ लेता है। और ये कौम इतनी ख़तरनाक है कि अगर इस कौम का कोई फ़र्द मर जाए तो ये कौम खुद ही इसको खा जाती है। हज़रत इक्रिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शब असरा की रात अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे याजूज माजूज कौम के पास भेजा। मैंने इस कौम को इस्लाम की दावत दी लेकिन इस कौम ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया और ये कौम दोज़खी लोगों को और शैतानों के हमरा जहन्नुम में जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस ख़तरनाक मखलूक को आज से हज़ारों साल पहले हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था। ये कौम आज तक इसी दीवार के पीछे कैद है और एक मुकर्ररा वक़्त में अल्लाह तबारक व तआला इनको आज़ाद करेगा। चुनाचा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज कौम की दीवार के मुतल्लिक इरशाद फरमाया कि याजूज और माजूज की कौम रोज़ाना इस दीवार को खोलते हैं, यहाँ तक कि जब वो दीवार खोलने के करीब आ जाती है तो इस कौम का सरदार अपनी कौम से कहता है कि आओ अब वापस चलें, कल इस दीवार को तोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस दीवार को फिर इसी तरह बना देता है जिस तरह वो दीवार पहले थी, यहाँ तक कि जब इस कौम की मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को लोगों पर भेजने का इरादा फरमाएगा और क़यामत के इस निशानी के ज़हूर का वक़्त करीब आ जाएगा तो इस वक़्त याजूज माजूज कौम का सरदार अपनी कौम से कहेगा वापस लौटो, इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। यानी वो अपनी बात को इंशाअल्लाह के साथ इस्तिस्ना करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल जब ये लोग इस दीवार के पास दोबारा वापस आएंगे तो इस दीवार को इसी तरह पाएंगे जिस तरह इस दीवार को छोड़ कर गए थे। बस वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस दीवार को तोड़ देंगे और लोगों पर निकल आएंगे और ये लोग रूह ज़मीन का सारा पानी पी जाएंगे और लोग इनसे डरते हुए भागेंगे। ये कौम आसमान वालों को कत्ल करने के इरादे से आसमान की तरफ तीर फेंकेगी तो वो तीर खून आलूद होकर वापस लौटेंगे। इस वक्त ये लोग कहेंगे हमने ज़मीन वालों पर कहर नाजिल कर दिया और आसमान वालों पर गालिब आ गए। याजूज माजूज कौम का खुरूज इस वक्त होगा जब कुर्बे क़यामत मुसलमान कोहे तूर पर जा चुके होंगे। ये लोग तादाद में इतने ज़्यादा होंगे जब इनकी पहली जमात बहीर तबरिया से गुजरेगी तो इस बहीर तबरिया का सारा पानी पी जाएगी और जब इसकी दूसरी जमात इसी मुकाम पर आएगी तो इस मुकाम पर रुक कर यह कहेगी कि यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था। फिर ये कौम दुनिया के अंदर फसाद फैलाएगी और कत्लो गारत शुरू कर देगी। जब ये लोग रूह ज़मीन पर रहने वाली हर जानदार चरिंद परिंद अलगर्ज हर चीज़ को कत्ल कर देंगे और वो ज़मीन पर फसाद बर्पा कर चुके होंगे तो इस वक्त ये लोग कहेंगे हमने ज़मीन वालों को कत्ल कर दिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। ये कौम ये कहते हुए आसमान की तरफ अपने तीरों को फेंकेंगे
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس ان کی طرف لوٹیں گے۔ یہ قوم ان خون آلود تیروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور یہ سمجھے گی کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اسی دوران یہ لوگ اپنی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑی پر ظہور پذیر ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کی گردنوں میں ایک خاص قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا۔ اس وقت یاجوج ماجوج کے تمام گروہ ایک دم سے سب کے سب مر جائیں گے۔ اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ منظر دیکھیں گے کہ تمام کی تمام روح زمین ان کی لاشوں اور بدبوؤں سے بھری پڑی ہے اور روح زمین پر ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار پھر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا۔ وہ پرندے یاجوج ماجوج قوم کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں پر پھینک آئیں گے۔ یاجوج ماجوج قوم کی جنگی ہتھیاروں کو مسلمان 7 سال تک استعمال کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا اور وہ بارش زمین کو ہموار کر دے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کا خاتمہ فرمائے گا اور یاجوج ماجوج قیامت کی سب سے خطرناک نشانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے ہمیں بچائے اور ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے اندر قیامت کے دن